آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں لگی رہتی۔ آپ کی وفاداری اور خدمت گزاری کی ایک بے انتہا مثال جو آج دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، آپ نے وہ قائم کی۔ آپ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ تو تمام ازواج مطہرات جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو آپ نے اپنی باری کے دن کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ کیا ایسا آج کے دور میں ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ ایک سوکن جس کا نام سننا ہی ہم برداشت نہیں کرتے، وہ دوسری سوکن کو اپنا حق دے دے، اپنا دن دے دے، اپنا وقت دے دے؟ تو وہ میری امہات المومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور سلوک دیکھیے کہ آپ نے اپنے شوہر کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جن گھروں میں 2 خواتین یا 4 خواتین کے معاملات ہیں، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے امہات المومنین کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لانا شروع کریں، اور دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی زندگی میں محبت، امن اور سکون آتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کے ساتھ سلوک اور رویہ دیکھیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیقہ شعار، وفادار، خدمت گزار بیوی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس عمل سے محبوب کوئی طرز عمل نہیں ہے کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل پہ رہوں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت مثال ہے کہ 2 سوکنیں بہنوں کی طرح ایک دوسرے کی اچھائی کو ایڈمٹ کر رہی ہیں، احترام کر رہی ہیں، محبت کر رہی ہیں، ان کو اپنی مثال بنا رہی ہیں، محبت سے، شفقت سے، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کو خراب کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ذات کی خوبیاں دیکھ کر ان کو فالو کر رہی ہیں، ان کی پیروی کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ہم فورن کی ٹینو مینو نہیں ہیں، ہم اسلامی معاشرے کی، مومن معاشرے کی بہنیں، ہماری رول ماڈل امہات المومنین ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مائیں ایسی سوچ، ایسا طرز عمل پیدا کرنے میں، اپنی بچیوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماں ہی تو ہوتی ہے جو پہلی درسگاہ ہے۔ تو ہاں، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اسلامی طرز عمل اپنی زندگی میں بھی سکھائیں، اور ان کی زندگیوں کو بھی امن کا گہوارہ بنانے میں نسل کی تربیت کریں، کیونکہ آپ نے نسلیں بنانا ہے، آپ نے معاشرہ بنانا ہے۔ تو امہات المومنین کے طرز عمل کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں بہت محبت، دوستی اور بے باکی بھی تھی۔ تو آپ کے درمیان بات چیت، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوخ و چنچل بھی تھیں، تو ایک بار آپ نے خزیرہ بنایا، اور جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی، تو آپ خزیرہ لے کر آئیں، اور آپ نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کھائیے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو آپ نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ لگا دوں گی، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ نے کچھ یہ ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور حلوہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ اب آپ بھی ان کے چہرے پہ ایسے ہی لگائیے۔ تو کتنا خوبصورت معاملات، کتنا خوبصورت طرز عمل، کتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور کتنی خوبصورت روشنی اس سے ہمیں ملتی ہے کہ آپسی پیار، محبت، اتفاق سے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی فراخ دلی سے ہم سب کر سکتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت سے نوازا تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم سے بھرا تھیلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں درہم ہے۔ تو آپ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ کھجوروں کی طرح اب درہم بھی تھیلے میں بھر کے بھیجے جانے لگے، اور آپ نے وہ تمام درہم، وہ دولت ساری راہ خدا میں تقسیم کر دی۔ کتنی خوبصورت مثال ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنا مال و دولت اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں، بالکل کیا جا سکتا ہے، تو ہم خود بھی کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی عادت ڈالیں، ان میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں، صدقہ دینے کی، مدد کرنے کی، ساتھ دینے کی۔ تو یہ سخاوت بھی ہمیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ملتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاک باز دور میں، اس پاکیزہ دور میں با پردہ اور با حیا تھی۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کو حج اور عمرہ کروا دیا، تو آپ نے کہا اب آپ لوگ گھر میں بیٹھیے گا۔ تو فرما برداری کا عالم دیکھیے، پردے کا عالم دیکھیے۔ آج اس حیا سوز ماحول میں جہاں پہ پردہ نام کو نہیں ہے، ماں بہنوں کے اڑتے آنچل، بکھری زلفیں، سڑکوں پہ چلتے حیا کے جنازے، اس ماحول کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ نامحرموں سے، بے باکی سے بات چیت کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے میں با حیا، با پردہ، با کردار خواتین جانتی ہیں کہ انہیں اپنی اور اپنی نسلوں کی ناموس میں رہنے میں، زندگی گزارنے میں کس طرح محتاط انداز میں رہنا چاہیے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جب آپ کو دوسری بار نفلی حج کی پیشکش کی گئی، تو آپ نے کہا نہیں، میں نے فرضی حج اور عمرہ کر لیا ہے، اور میرے خدا کا حکم ہے کہ میں گھر میں رہوں، تو مجھے اس خدا کی قسم ہے کہ میرا جنازہ ہی اب اس گھر سے نکلے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! کتنا خوبصورت طرز عمل، شوہر کی فرما برداری کس قدر کہ آپ نے پھر کبھی گھر سے نہیں قدم نکالا، اور آپ کے انتقال کے بعد ہی آپ کو گھر سے نکالا گیا۔ تو رضائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، میرے رب کی اطاعت بھی ہمیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں کتنا ہی صبر کرنا پڑے، برداشت کرنا پڑے، دکھ تکلیفیں مصائب آئیں، ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنی اقدار کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی اقدار کو فالو کرتی ہیں ان کو پھر نسلیں فالو کرتی ہیں، اور دنیا فالو کرتی ہے، قومیں فالو کرتی ہیں، اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں نے نسلیں بنانی ہیں، اس معاشرے کو تشکیل دینا ہے، اس میں سدھار لانا ہے، تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو کر اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کا مقرب بندی بننا ہے، اور اپنی گھروں کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے تیسری ویڈیو میں، جو کہ ہوگی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔